پشاور، سوات، ایبٹ آباد، منصیرہ اور چترال سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کو ہندو کش میں 190 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ مردان، ثوابی اور چارسدہ میں بھی زلزلہ، اٹک شہر اور گیدرنواہ میں بھی زلزلہ آیا۔ مالاکنڈ اور دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ ملک بھر میں مانسون کا نیا سپیل جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں مانسون بارشیں۔ کراچی میں وقفے سے بارش، ناگن چرنگی اور جوہر چرنگی کے اطراف پانی ہی پانی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شاہین کمپلیکس کے قریبی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ حیدرآباد، صادق آباد اور کلر کہار میں بھی بادل برس پڑے۔ چیئرمین NDMA نے مانسون کے مزید 2 خطرناک سپیل سے خبردار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا، مانسون کے مزید 2 سپیل آ رہے ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت اور کشمیر میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ گلیشیئرز پگھلنے سے راولپنڈی اور اسلام آباد بھی متاثر ہوں گے۔ بلوچستان کے علاقے بختیار آباد سے بھی لہڑی اور گیدرنواہ میں طوفانی بارش۔ بولان، ڈھاڈر اور مچھ میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے بولان پر بی بی نالا پل 20 فٹ حصہ بہہ گیا۔ N65 سندھ بلوچستان قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل۔ ٹریفک کولپور اور ڈھاڈر کے مقام پر روک دی گئی۔ صحبت پور، لہڑی اور ہرنائی میں بھی بارش۔ دریائے ناڑی اور دریائے لہڑی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے ناڑی سے 80,000 کیوسیک پانی گزر رہا ہے۔ دریائے لہڑی سے 62,000 کیوسیک کا سیلابی ریلا۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر طوفانی بارشوں، سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 10 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، 7 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ ثوابی میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث 15 گھر تباہ ہوئے۔ پانی کا ریلا 12 گھر اور کئی گاڑیاں بہا لے گیا۔ ثوابی میں دوسرے دن بھی موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بھی بادل خوب برسے۔ ایبٹ آباد میں 2 روز سے بارش کا سلسلہ جاری۔ مانسہرہ میں پھر بارش، کلاؤڈ برسٹ اور طوفانی بارشوں کے خطرے کے باعث تمام تعلیمی ادارے بند۔ 3 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA کی خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری۔ آج صبح سوات اور شانگلہ کے لیے الگ الگ امدادی کھیپ روانہ کی گئی۔ امدادی سامان میں خیمے، کمبل، جنریٹر، ڈی واٹرنگ پمپس، راشن بیگ اور ادویہ شامل۔ امدادی سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کے لیے متعلقہ ضلعی انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ NDMA مسلح افواج اور فلاحی اداروں کی جانب سے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے لیے امدادی سامان روانہ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلابی صورتحال میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری۔ بونیر، شانگلہ اور سوات کی سیلابی صورتحال۔ ثوابی میں بھی بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ ثوابی کی تحصیل ٹوپی میں طوفانی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے دستوں نے فوری پہنچ کر سول انتظامیہ کی مدد کی۔ تحصیل ٹوپی کے علاقوں ڈلورائی، سرکوئی اور بادہ میں پاک فوج کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری طرف پاکستان آرمی کے انجینئرز کورس کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پیر بابا بائی پاس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ گاؤں گوکند جانے والی سڑک کو آلوچ، پران سمیت 3 مقامات سے کھول دیا گیا۔ بیسونی اور قادر نگر میں مسلسل سرچ آپریشن۔ بیشونی کے قریب نالے سے 5 افراد کی لاشیں برآمد۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی تک جاری رہے گا۔ وادی نیلم کے علاقے شنڈاس میں ٹریفک حادثے میں جام بحق سیاحوں کی میتیں کراچی بھجوا دی گئیں۔ حادثے کے بعد پاک فوج کی ریسکیو ٹیم نے سیاحوں اور مقامی افراد کو ریسکیو کیا اور میتیں نکالیں۔ پاک فوج نے جام بحق افراد کی میتوں کے لیے تابوت تیار کیے۔ جام بحق سیاحوں کی اجتماعی نماز جنازہ مقامی یونٹ میں ادا کی۔ حادثے میں 2.5 سالہ بچی زوہا ذیشان معجزانہ طور پر بچ گئی۔ جام بحق مقامی ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کی نئی تجویز منظور کر لی، کہا ثالثوں کو منظوری سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جاری مذاکرات میں حماس کو معاہدے کے لیے نئی تجویز دی گئی۔
اور میڈیا کے مطابق جنگ بندی منصوبے میں ابتدائی طور پر 60 روزہ سیز فائر شامل 2 مرحلوں میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی تجویز دی گئی۔ یہ منصوبہ مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا فریم ورک ہے۔ چین اور بھارت کا دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین اور بھارت کو ایک دوسرے کو شراکت دار سمجھنا چاہیے، دشمن یا خطرہ نہیں۔ چین اور بھارت کو درست اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے۔ چین ہم آہنگی باہمی فائدے کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا دونوں ہمسایہ ممالک اپنے تعلقات میں ایک مشکل دور کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اختلافات کو تنازعات میں اور مقابلے کو تصادم میں نہیں بدلنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین جنگ رکوانے کے مشن پر۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے یوکرینی صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کی ملاقات۔ امریکی صدر نے کہا میرا خیال ہے روسی صدر بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایٹمی جنگ سمیت 6 ماہ میں 6 جنگوں کا تصفیہ کرایا۔ تنقید کی پرواہ کیے بغیر روس یوکرین تنازع حل کراؤں گا۔ معاملات ٹھیک رہے تو یوکرین اور روسی صدور کے ساتھ 6 افریقی میٹنگ کریں گے۔ صدر ٹرمپ پاک بھارت جنگ ایک بار پھر تذکرہ، بولے سب کو صورتحال کا علم ہے، بڑی جنگ رکوائی۔ یوکرین کے صدر روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے لیے تیار۔ زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یوکرین اور روس کو مذاکرات کے لیے کسی پیش کی شرط کے بغیر مل بیٹھنا چاہیے۔ علاقوں کا مسئلہ روس اور یوکرین کے درمیان طے ہوگا۔ روسی صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر کی اگست کے آخر میں ملاقات متوقع۔ یوکرین کا امریکہ سے $100 ارب کے ہتھیار خریدنے کا منصوبہ۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہم امریکہ سے ہتھیار خریدنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ ڈرونز کی خریداری کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ موجود ہے۔ $50 ارب کا علیحدہ معاہدہ ڈرونز کی مشترکہ تیاری کے لیے بھی ہوگا۔ اور زیلنسکی سے ملاقات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر پیوٹن کے مشیر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے یوکرین اور روس کے درمیان براہ راست بات چیت کے حق میں بات کی۔ مزید کہا صدر پیوٹن نے الاسکا میں میزبانی اور بہترین اجلاس کے انعقاد پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 40 منٹ گفتگو ہوئی۔ یوکرینی صدر سے بات چیت میں زمین دینے کا کوئی معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی وائٹ ہاؤس میں اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو، کہا ہم اس مرحلے سے بہت دور ہیں، سیکیورٹی ضمانت سے قبل علاقائی رعایت بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سیکریٹری جنرل نیٹو نے بھی زمینی افواج کی تعیناتی پر بات کی تردید کر دی، کہا ہم آرٹیکل 5 جیسے کسی انتظام پر بات کر رہے ہیں، زمینی افواج کی تعیناتی پر کوئی بات نہیں ہوئی۔